زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے، جعلی ادویات کی نہیں۔ اور اگر وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کسان کو یہ اشیاء مناسب قیمتوں پر مہیا کر دے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زرخیز زمین دی ہے، پانی ہے، بڑے بڑے شاندار سائنٹسٹ ہیں، بڑے ایکسپرٹس ہیں اور لاکھوں بچے اور بچیاں آج ایگری گریجویٹس ہیں۔ اگر ضرورت کسی بات کی ہے تو وہ مناسب ماحول، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ اگر مہیا کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی توانا ہو جائے گی کہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ایکسپورٹس کے لیے سرپلس بھی مہیا ہوگا۔ لیکن یہ بات تقریروں، شعروں سے ان سے نہیں ہوگی، محنت سے اور دن رات محنت سے۔ آج آپ دیکھیں کاٹن، ایک زمانے میں پاکستان نے تقریباً 16 ملین بیلز کو ٹچ کیا تھا اور آج یعنی ہم کاٹن کی ہماری پیداوار انتہائی کم ہے اور اربوں ڈالر خرچ کے کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ آج یہاں پہ جس ادارے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آلو کا بیج، انشاءاللہ یقیناً یہ بہترین بیج اب کسانوں کو مہیا کیا جائے گا، جو کہ ابھی تک مہیا نہیں کیا گیا اور ابھی بھی ہم باہر سے بیج امپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک شاندار ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کا اور جنوبی کوریا کا کہ انشاءاللہ اب یہ بیج مہیا ہوگا اور جو بیج امپورٹ ہوتا ہے اس پہ جو زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور امید کی جاتی ہے کہ یہ بیج بہت ہی شاندار بیج ہوگا جس سے کہ ہمارے آلو کی جو پیداوار کو بہت زیادہ اس کو ترقی ملے گی اور ایکسپورٹ بھی کریں گے آلو اعلیٰ اقسام کا اور پاکستان کی جو ضروریات پوری ہوں گی۔ اسی طرح گنا ہے، دیکھیے کہ کاٹن میں بھی ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا، چین کہیں ہم سے آگے نکل گیا اور ہم 20-25 سال سے اسی کنفیوژن میں ہیں۔ مونسینٹو سے ہم 20-25 سال میں کوئی معاہدہ نہیں کر سکے۔ کوئی اگر رسک تھے تو اس کو لے لیتے تاکہ آج پاکستان کے اندر کاٹن کی پیداوار کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہوتی، یا کوئی اور اس کا جو متبادل ہے اس کو ہم لے آتے۔ چین میں آج اس طرح کی سخت موجود ہے۔ یہی تقریباً عالم حال ہے گنے کی پیداوار کا۔ گنے کا جو سکروس کانٹینٹ ہے، گنے کی جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے، اس کو ہمارے جو قرب و جوار کے ممالک کہیں آگے نکل گئے لیکن ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ یہ تو کسان کو ہم دعا دیں، اپنے
ایکسپرٹس کو، اپنے پروفیشنلز کو ہم ان کو دعا دیں کہ جن کی محنت سے یہ معاملہ آج چل رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں منسٹر فوڈ سیکیورٹی کو، رانا تنویر حسین صاحب کی خدمت میں، اور سیکرٹری جو یہاں بیٹھے ہیں، اور تمام جو ان کی ٹیم ہے، ان سب کی خدمت میں میں اخلاص کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ ہماری ایگریکلچر، ہماری زراعت، اس کو اگر آپ 4 چاند لگائیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور آپ کی عزت اور تکریم کریں گے کہ اسی میں پاکستان کی معیشت۔ اور پھر اس کے اوپر دیکھیے کہ جو ایس ایم ایز جو ہیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ان کی دیہاتوں میں ان کے یہ انویسٹمنٹس، ہمارا جو نوجوان اگر دیہات میں اگر آج اپنے بڑوں کے ساتھ وہ کاشتکاری نہیں کرنا چاہتا تو وہ انٹرپرینور تو بننا چاہتا ہے۔ اس کو اگر 8-10 اگر وہاں پر کارکن ہوں گے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے ویجیٹیبلز کی، آپ کی فروٹس کی، اور خاص طور پر جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سرپلس فروٹ یا سرپلس پروڈکشن آپ کی کسی سال میں ہوتی ہے تو اس کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اگر یہ ہم انفراسٹرکچر قائم کرتے دیہاتوں میں، دہائیوں پہلے، آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ دیہات سے شہر آنے کی اس کو ضرورت نہ پڑتی، وہ خود مالک بنتا، انٹرپرینور بنتا، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا۔ اگر آم ہے تو آم سے اگر وہ جوسز بنائیں اور ایکسپورٹ کریں، اورنج ہے آپ کا سرگودا اس کیلیفورنیا آف پاکستان۔ یہ وہ اہداف ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ماضی میں نہیں کیا کوئی بات نہیں، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، محنت کریں۔ اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہماری زراعت کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پر مختلف مدوں میں وہ ٹریننگ لے کے آئیں اور آ کر کھیتوں میں کسان کا ساتھ دیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں۔ اور اسی طرح آپ کی جو زراعت کا جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، آئل سیڈز، $4.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی $4.5 بلین۔ اب اس میں سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی۔ کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی۔ اس طرح لائف سٹاک ہے، اس میں بے پناہ پوٹینشل ہے۔ تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا منسٹر رانا تنویر صاحب کی خدمت میں، سیکرٹری صاحب کے یہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمت میں، کہ ان دا نیم آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف گاڈ لیٹ us put our act together، آئیں اٹھیں اور اس چیلنج کو قبول کریں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں جو ایگریکلچر زراعت ہے اس کا حصہ دن رات محنت کر کے اس کا بڑھائیں۔ بے پناہ پوٹینشل ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے دیٹ از دا ول ٹو ڈو۔ اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس خطے میں کوئی ہمارا ثانی مد مقابل نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زراعت کی جو قسمت بدلنی ہے، دیکھیے کہ ابھی میں پوچھ رہا تھا، یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایکو سسٹم کے لیے اور کلائمیٹ فرینڈلی جو ایکوپمنٹ
کا دکھایا انہوں نے مجھے پروٹوٹائپ. تو میں نے کہا کمبائن ہارویسٹر کا کیا حال ہے؟ تو جی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کرنے. میں نے کہا آپ پروٹوٹائپ بنائیں, بنا کے ان کو لے کے جائیں, حکومت وقت کو بتائیں, صوبوں کو بتائیں, مجھے بتائیں. ہم جتنے فنڈز ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے کہ آپ کوآپریشن کریں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ. اور یا پاکستان اگر گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ, اگر گاڑیاں بنتی ہیں تو یا کمبائن ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے, رائس کے ہارویسٹرز کیوں نہیں بن سکتے, جس سے کہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں جو لاس کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از بیونڈ امیجنیشن. پرانے دقیانوسی وہ باہر سے آئے ہوئے مشینیں اور ان کو وہ رینٹل پہ دیتے ہیں, 18% 15% آپ کے لاسز ہوتے ہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے. میرے جو یہاں پر جو ایکسپرٹس پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں میرے لیے وہ بہت لائق احترام ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس. تو میں عید کے فوراً بعد جو ہمارے جو نوجوان ایکسپرٹس ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں اور بہت قابل ہیں, ان کا میں ایک بلا رہا ہوں. وہ بھی بیٹھیں گے, دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہمارے جو پرانے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے. تو وہ ایک یوتھ کا اور ایکسپیرئنس کا وہاں پر کمبینیشن ہوگا اور اسی کے ذریعے ہماری ترقی آگے بڑھے گی. اس طرح نہیں ہوگا بالکل. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج بھی اگر ہم ہمت باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم اوج ثریا پر پہنچیں گے, ضرور پہنچیں گے. آئیں اکٹھے ہوں تو انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے تو ہمارے دن رات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد.